کھولو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج 18 ذوالحجہ 1441، 9 اگست 2020، سورۃ جمعہ کی پہلی 3 آیتیں پڑھی ہیں، پہلی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ سننے والے حضرات متوجہ رہیں، اور جن کے پاس کاپی ہے، یہ میری کاپی تقریباً 20 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تو اس کاپی میں شاید اس وقت، شاید کا یقیناً پوری سورت کا ایک ہی سبق ہوا ہوگا، چونکہ کاپی میں یہ ایک سبق ہے پوری سورت کا، جس کے 2 رکوع ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا بات لمبی ہو جائے گی، تو مضمون کے اعتبار سے چونکہ ایک مضمون پہلی ہی 2 آیتوں پر ہے، آگے دوسرا مضمون شروع ہے، پھر دوسرے رکوع میں ایک اور مضمون شروع ہے، تو انشاءاللہ زندگی اگر رہی اگلے درس میں انشاءاللہ پھر اس سورت کے جو باقی مضامین ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، آپ کو بھی، اور عمل کی توفیق ملے، اور یہ سب باتیں حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ سورت مدنی ہے، اس سورت میں 2 رکوع ہیں، توحید کا ذکر ہے اور رسالت محمدیہ کے فرائض کا ذکر ہے۔ میرے محمد کے جو بنیادی فرائض ہیں
ان میں بنیادی فرائض کا ذکر ہے، اگرچہ کچھ بنیادی فرائض دوسری آیات میں بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بات کو اکٹھے نہیں، کیونکہ کتابی شکل نہیں قرآن مجید کی، قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں ہے، یہ تو موعظت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ موعظت اور نصیحت میں مضمون بندی اور ابواب کی ترتیب جس طرح باقی کتب میں ہوتی ہیں ایسی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا تو آج کے سبق میں تو صرف یہی ہے، اگرچہ صورت میں یہود کی بدعملی اور یہود کی حب دنیا پر نکیر کی گئی ہے، اس کے مقابل ترغیب آخرت، پھر جمعہ کا ذکر اور علماء اور متعلمین کے فرائض کا درس بھی ہے۔ اس صورت کو سابقہ صورت کے ساتھ ربط بھی ہے۔ سابقہ صورت جو صورت صف ہے اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بشارت کا ذکر ہے جو اپنی امت کو انہوں نے آخری نبی کے آمد کی بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ کتنی واضح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ایک عظیم الشان رسول کی، یاتی جو آئیں گے میرے بعد، ان کا نام حضرت احمد ہوگا۔ تو پچھلی صورت میں بشارت عیسوی بمتعلق آمد محمدی کا ذکر تھا، اور اس صورت میں اسی بشارت کا جو مصداق حقیقی ہیں وہ ان کی آمد ہو جانے کا ذکر ہے، وہ آ گئے۔ اللہ اکبر۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ اس آیت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پوری صورت کے جو آیتیں ہیں دو رکوع تو دو ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ اب پہلی آیت یسبح للہ، پہلے کاپی کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں، پھر تحت اللفظ ترجمہ ہوگا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز نہایت درجہ کی پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کہتی ہیں اس اللہ کی جو ہمیشہ سے بادشاہ اور فرمان روا ہے، الملک، اور ہمیشہ جس کی بادشاہی اور فرمان روائی رہے گی، وہ قدوس ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ عزیز ہے، بہت بڑا، عظمت والا، طاقت والا، حکیم ہے، جس کا ہر کام مبنی بر حکمت ہے۔ تو اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان ذاتی اور شان صفاتی مع مسئلہ توحید کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتے ہیں یہ ہیں ساری مخلوق، قالن بھی حالن بھی، ان کی حال ایسے ہے جو پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کے فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ چلو قالن نہ صحیح، بعض حضرات نے تو قالن ہی پر محمول کیا ہے، بعض حضرات نے غیر شعوری طور پر بھی، اور جن میں حیات نہیں ان میں بھی قالن کا مفہوم لیا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ان کے قول کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کو ہر چیز اللہ کی حمد بمائے تسبیح کے بولتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے۔ اللہ بطور معجزے کے اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا۔ بعض انبیاء علیہم السلام اور پھر ان کے حوالے سے امت کو بھی بتلایا گیا، بعض امت والوں نے بھی سنا، جس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے تھے، روٹی تھی اور سالن تھا، تو ہمیں اس کھانے سے اللہ کے ذکر کی آواز سنائی دینے لگ گئی، ببرکت صحبت نبی، ببرکت رویت نبی، ببرکت معیت نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان بخشی کہ جو کچھ حضرت محمد کریم کے ذات اقدس سے معاملہ ہو رہا تھا، اس کی پرتو ان کے قلوب صافیہ اور ان کے اذہان مزکہ کے آگے وہ بھی سامنے آ گئی ہیں۔ صحابہ کرام کے قلوب صافیہ، اذہان مزکہ، جس طرح شیشہ صاف ہو تو وہ عکس پڑتا ہے شیشے پر، میرا تو صحابہ کے کرام کے جو حواس تھے وہ مجلہ تھے، ان کے قلوب تھے وہ مزکہ تھے، مصفہ تھے، ان کے نفوس مزکہ تھے، ان کے قلوب مصفہ تھے۔ تو تسبیح قولی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ آگے هو الذی بعث فی الامیین، بڑی عجیب آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان دیا ہوا ہے، اور ایمان ایسا ہو جو حلاوت والا ہو، پھر اس کی حلاوت پتہ لگے گی۔ ایمان تو ہر ایک کو ملا ہوا ہے، فاسق کو بھی، نیک وکار کو بھی، اللہ والوں کو بھی، لیکن اللہ والوں کا ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ ان کا ایمان اور طرح کا، ہمارا ایمان گناہوں کی وجہ سے دھندلا اور روکھا اور بے مزہ، یعنی بے مزہ سے مراد یہ نہیں کہ ایمان میں مزہ نہیں، ایمان کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا، ہماری قوت حاسہ جو ایمان کے اندر ہوتی ہے وہ کمزور ہے، ورنہ ایمان کے اندر حلاوت ہے۔ تو پھر جن کو حلاوت ہے وہ قرآن کی آیات کو، جو بھی آیت پڑھتا ہے اس کو بڑا ہی اس پر اثر ہوتا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ آئے ہائے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنا تعارف درختوں کے حوالے سے کرتے ہیں، دیکھو میں نے درخت کیسے بنائے، دیکھو میں نے وہ جانور کیسے بنائے جن کو تم گھاس کھلاتے ہو اور اس میں دودھ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا حوالہ یہ اس حوالے سے دیا۔ دیکھو میں نے زمین کیسے بنائی، دیکھو میں نے سورج کیسے بنایا، دیکھو میں نے آسمان کیسے بنایا، پہاڑ کیسے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی مخلوق کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اب اسی طرح
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور شاہکار قدرت کا حوالہ محمد کریم کے حوالے سے کرتے ہیں۔ بولے مجھے تم سمجھنا چاہتے ہو، ارے تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میرے محمد کو دیکھو۔ محمد میں کمالات کس نے رکھے؟ وہ میں ہوں۔ والذی بعث، وہ خدا ایسا ہے کہ اس نے مکہ کے امیون یعنی غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول محمد کو مبعوث، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، جو ان پڑھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا اور کفر، شرک، نجاست اور گندگی سے ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے، اور انہیں قرآن پاک اور حکمت، دانائی اور شریعت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ واہ واہ واہ! حضور کی بعثت سے پہلے ساری دنیا گمراہ تھی، کھلی گمراہی میں تھی۔ اور پھر میں نے یہ محمد کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، یہ جو کہا ان پڑھ لوگوں میں ان کو بھیجا، امیین میں، یہ ابتدائی اور اولین مخاطب کی حیثیت میں، یہ نہ سمجھنا کہ محمد کریم کی بعثت فقط انہی لوگوں کے لیے ہے، نہیں، وآخرین منہم، بلکہ قیامت تک دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آئیں گے، اور آئیں گے، آخر آئیں گے، وہ اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ قیامت تک والے سب جو ابھی نہیں آئے، لم یلحقو، لما یلحقو، یہاں لم نہیں فرمایا، لم یلحقو، یہاں لما یلحقو فرمایا، اس کی وجہ بیان کروں گا۔ اور اتنی بڑے شاہکار کو بھیجا اور اتنے لوگوں کے لیے بھیجا، وہ بھیجنے والا کون ہے؟ وہو العزیز الحکیم، وہ بڑی قوت والا ہے، ایسے بھیجنے پر، ایسے شاہکار محمد کریم کی تخلیق پر وہ قادر ہے، اور اس کو جو کچھ دیا وہ سب کچھ حکمت والا نظام زندگی، کیونکہ میں خود حکیم ہوں، الحکیم۔ آگے دیکھو، ذالک فضل اللہ، یہ میرا اللہ، میں اللہ کا فضل ہے، یؤتی ہے، یہ فضل جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والے ہے۔ ذالک کا مشار الیہ جمیع ما ذکر ہے، جو کچھ پیچھے ذکر ہوا وہ جمیع رسول محمد کریم، یہ اللہ کا فضل ہے، اور ان کا بھیجنا امت کے اندر یہ امت والوں پر فضل ہے، اور رسول عربی کو جو چیز دے کر کے بھیجا، کتاب، حکمت، تعلیم، تزکیہ، یہ سب اللہ، ذالکہ کا اشارہ جمیع ما ذکر من قبل، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو ان آیات میں حضور کی بعثت اور ان کے فرائض اربع کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ رسالت محمدیہ قدرت خداوندی کا ایک شاہکار ہے، یعنی خود ذات محمدی ما اتصاف رسالت آیات اللہ میں سے ہیں، اللہ کی بڑی نشانی ہے حضور خود۔ ایک روایت میں ہے، من رآنی فقد رأى الحق، محدثین اس کے دونوں معنی لیتے ہیں کہ دونوں مراد ہیں، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یہاں باطل ہے ہی نہیں، یہاں کذب ہے ہی نہیں، ہائے ہائے، یہ مجموعہ حق ہے، محمد مجموعہ حق ہے، جس نے مجھ کو دیکھا، من رآنی فقد رأى الحق، اس نے حق کو دیکھا۔ رآنی میں عموم ہے، ہائے ہائے، یہ نہیں کہ جب میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں یا عبادت کے عمل میں مشغول ہوں، نہیں، مجھ کو جس نے دیکھا، جس حالت میں دیکھا، وہ سب حق دیکھا۔ میری ہنسی کو دیکھا تو میری ہنسی حق ہے، میری مزاحیہ حالت کو دیکھا، صحابہ سے حضور کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، وہ بھی حق ہے،
میرے بولنے کو دیکھا وہ بھی حق ہے، میرے سونے کو دیکھا وہ بھی حق ہے، میری شادیوں کو دیکھا وہ بھی حق ہے، میرے فیصلوں کو دیکھا وہ بھی حق ہے، اور میرے حالات قتال کو دیکھا وہ بھی حق ہے، میری عبادات کو دیکھا وہ بھی حق ہے، میرا ہر بول حق ہے، محمد کریم کا ہر بول حق ہے، ہر فعل حق ہے۔ فقد رآنی الحق کا دوسرا معنی وہ بھی مراد ہے، یا حق سے مراد خود اللہ ہیں۔ من رآنی فقد رأى الحق کا، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ نہیں کہ خود میں اللہ ہو گیا، یہ مطلب نہیں، مقصد یہ ہے اللہ کو دیکھنا ہو، اللہ کی مراد اور مرضیات حاصل کرنی ہو، وہ میری مراد میری مرضیات وہ اللہ کی مراد اور مرضیات کے عین مطابق ہے، اس میں تخلف نہیں کہ رضا الہی اور ہو رضا محمدی اور ہو، اس میں تخلف نہیں، یہ بھی معنی مراد ہے۔ تو حضور اللہ کی بڑی نشانی ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، یہ ساری مخلوق اللہ کی آیتیں ہیں، اور اللہ کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کیا ہے، آیات تکوینیہ، آیات تشریعیہ۔ تکوینی چیزیں اس میں شرعی باتیں، شرعی استدلالات نہیں ہوتے۔ سورج ہے، یہ اللہ کی تکوینی آیت ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، سمندر پانی ہے، درخت ہیں، بندے کی اپنی تخلیق ہے، ایک معمولی قطرے سے حیوانات کی اور انسانوں کی تخلیق، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ آیات کون سی؟ تکوینی۔ تشریعی سبحان اللہ، جس میں احکام شریعہ، وہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ یہ قرآن، اس لیے قرآن کی آیتیں کہلاتی ہیں۔ ہر ایک جو دو تین جملے پر مشتمل ہوتی ہے، کوئی چھوٹے یا زیادہ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیات۔ لوگوں نے شمار بھی کیا، 6666۔ بعض حضرات نے اس میں کمی بیشی کی۔ آپ کہیں گے پھر کمی بیشی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ، کچھ آیتیں اور ہوں گی، یا جنہوں نے کمی کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ کم ہو گئیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، رہیں گے یہی۔ گنتی میں کمی بیشی کیوں ہوئی؟ بعض دو آیتوں کو بعض قراء نے ایک آیت شمار کیا، بیچ میں وقف نہیں کرتے وہ۔ بعض آیتیں ایسی ہیں تو قراء کے منشا، قراء کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے درمیان بیچ میں وقف نہ کرو، ان دو آیتوں کو ملا کر کے وہ ایک آیت کہتے ہیں۔ اب اس طرح کی چند آیتوں کو جب شمار کریں گے تو وہ 6666 نہیں بنے گی، کچھ کم ہو جائیں گی۔ مضمون میں کمی نہیں آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں تغیر ہو رہا ہے۔ بعض قراء صاحبان نے انہی آیتوں کو پھر زیادہ کر دیا، انہی آیتوں کو زیادہ کر دیا کہ بیچ میں پھر وقف لے آؤ۔ تو جس کو انہوں نے ایک آیت شمار کیا تھا، کہنے لگے نہیں یہ دو آیتیں ہیں، تو اب 6666 نے بنے گی، بڑھ جائیں گی۔ تو ہر ایک آیت کو ہے یہ آیات تشریعی عین کے ساتھ۔ اب کوئی ایسی نشاندہی کریں جو مجموعہ ہو ان دونوں آیات کا، کہ وہ آیات تکوینی بھی ہے، آیات تشریعی بھی ہے۔ نباتات، جمادات، پہاڑ، سورج، فلکیات، ارضیات، یہ آیات تکوینیہ ہیں، اور کتب منزلہ اور احکام یہ آیات تشریعیہ ہیں۔ کوئی ایسی ہستی ہے جو مجموعہ ہو دونوں آیتوں کا، وہ آیات تکوینی بھی بنے اور آیات تشریعی بھی بنے،
وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی شان تخلیقی خود اللہ تعالیٰ کی تکوینی آیت کے شاہکار ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک قدرت کی اس قلم کا شاہکار ہے جس قلم سے آپ کے چہرے کا نقشہ بنایا گیا۔ ایسا چہرہ دنیا میں نہیں بنا۔ آپ کا قد مبارک یہ قدرت کی نشانی ہے، یہ تکوینی آیات ہے۔ آپ کا چلنا یہ قدرت کی نشانی ہے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کی زندگی کا ولادت، ایسی ولادت جو کسی کی اس طرح ولادت نہیں ہوئی، قدرت کی شاہکار ہے۔ اور پھر آپ کی ذات ستودہ صفات ایک شرعی حجت ہے، شرعی درجہ رکھتی ہے، شرعی حجت قاطعہ ہے۔ جو بولتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے، جو کرتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی ہے ہنس رہا ہے اپنی فطری اور طبعی تقاضے سے، وہ ہمارے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں بنتی، نہیں، وہ دلیل بن جائے گی۔ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے، جو شادیاں مبارک کرتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے، جو کسی سے مزاح کرتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ کی شرعی حیثیت بن گئی۔ یہ جامع آیتین ہوئے، دو نشانیوں کے جامع ہیں، خاتم النبیین رحمت للعالمین۔ نشانی وہ ہوتی ہے جو کسی کارگر کی پہچان اور قابلیت کی دلیل بنے۔ مصنوع جو ہوتی ہے وہ صانع کی پہچان کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ آپ دیکھو یہ مسجد ہے، آپ کے دل میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ مسجد کا بنانے والا واقعی بڑا کاریگر ہے۔ یہ مصنوع کو دیکھا آپ نے کسی مشین کو دیکھا تو فوراً ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جس نے یہ مشین بنائی وہ بہت بڑا کاریگر تھا۔ آج کل ہمیں یہی متوجہ کیا جاتا ہے، دیکھو جی ہم نے آج کل کے سائنسدانوں نے یہ مشینیں بنائیں، وہ سائنسدان کتنے قابل ہیں، یہ ہوائی جہاز بنایا وہ کتنی قابل ہے، جس نے یہ موٹر بنائی وہ کتنی قابل ہے۔ آگے جا کر کے یہ اندھے رک جاتے ہیں، آگے جا کر کے یہ احمق رک جاتے ہیں۔ ارے جس نے اس مشین کو بنایا اس کو تو تم کہتے ہو بڑا کاریگر ہے، اور جس نے اس کاریگر کو بنایا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس کو تو دیکھو وہ کتنی کاریگر ہے۔ اس نے اس شخص کے دماغ میں اتنی بڑی صلاحیت رکھی، اتنی بڑی قابلیت رکھی، وہ کس قدر کاریگر ہے۔ اور فرمایا میں نے نبی کو خود، جو نبی امی تھے، امی یہ ماں کی طرف نسبت ہوتی ہے، یعنی یہ بچہ تو اسی حالت میں جوان ہوا اور بڑا ہوا جس حالت میں یہ ماں کے ذریعے دنیا میں متولد ہوا، یہ ماں والا رہ گیا۔ آگے نہ اس نے تعلیم پائی، آگے اس نے نہ کسی سکول میں پڑھا، یہ ماں والا رہ گیا۔ محمد کریم کی کنیت امی ہے، یہ تو وہی ماں والا ہے، کہیں سکول نہیں گیا، کہیں کالج نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا۔ تو اب یہ ماں والا اس طرح کا قرآن پیش کر رہا ہے، اس طرح کی یہ حدیثیں اس کے ساتھ آئے ہائے، تو وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
یتیم کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ ایسا یتیم جس نے، یہاں قرآن لغوی معنی میں ہے، ایسا یتیم جس نے پڑھنا لکھنا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کسی مدرسے سے، لیکن اس نے سابقہ کتب خانے سابقہ دینوں کو بھی دھو کر کے آگے بڑھ گیا۔ نگار من کے مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بحیرتم بغمزہ آموخت و صدر مدرس شد۔ بڑا عجیب شعر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگار من میرا محبوب، نگار کا معنی یہاں محبوب ہے۔ کاپی بھی دیکھتے رہو جہاں جہاں کاپی پہنچی ہوئی ہے۔ نگار من میرا محبوب جو نہ کسی مکتب میں گیا، وہ خط نہ نوشت، نہ لکھنا اس نے سیکھا، خط لکھنا نہیں پڑھا سیکھا۔ بحیرتم میں حیران ہوں صرف ایک ہی اشارے سے، اللہ کا ایک ہی اشارہ، وہ وہی مراد ہے یہاں پر، کیونکہ وہی کا معنی اشارہ ہے۔ وہ صرف ایک ہی اشارے سے پڑھا ہوا بن گیا، آموخت ہو گیا، پڑھا ہوا بن گیا، اور صدر مدرس بھی بن گیا۔ اور مدرس آدم سے آئے 1,24,000 سب مدرس بنے، لیکن یہ صدر مدرس بن گیا۔ واہ واہ واہ، صدر الانبیاء بن گیا، صدر المعلمین بن گئے، سید الانبیاء بن گئے، انا سید ولد آدم۔ سچ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ رسولن پر جو تنوین ہے وہ تعظیم کے معنی بڑے عظیم۔ منہم انسانوں میں سے، فرائض اربع ان کے ذمے 4 فریضے، تلاوت قرآن، میرے محمد یتلو علیہم، یہ تلاوت قرآن اب تک جاری ہے، امت میں جاری رہے گی، قاری پڑھتے ہیں۔ دوسرا فریضہ تزکیہ نفوس، اور اب تک جاری ہے۔ یہ طریقہ کون یہ کام سنبھال رکھا ہے؟ اہل طریقت کے مشائخ خانقاہی شکل میں۔ تعلیم کتاب، یہ مدارس والے۔ تعلیم حکمت، اس فریضہ کو اہل فقہ ائمہ مجتہدین مستنبطین ادا کر رہے ہیں، کیونکہ حکمت کی جامع تعریف یہ ہے معرفت الشیء مع عللھا، علل جمع علت کی، کسی چیز کی پہچان ان کی علتوں کے ساتھ۔ واضح رہے تعلیم سے حدیث اور بیان نبوی کی ضرورت و اہمیت پر دلیل ملتی ہے، کیونکہ مخاطبین اولین صحابہ کے نام باوجود عربی ہونے کے انہیں قرآن فہمی کی تعلیم کے لیے معلم کی احتیاجی تھی۔ وَإِن كَانُوا، یہ انہم تھا، یہ مخففہ من المثقلہ ہے۔ وآخرین، اس کا عطف امیین پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت کا بیان ہے، مراد تمام امت قیامت تک عربی اجمی سب، اور ان کو منہم باعتبار اسلام کے فرمایا یہ ہیں انہی میں سے، ہم مذہب، ہم مسلک، ہم عقیدہ، کیونکہ مسلمان سب متحد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ آخرین سے کون مراد ہیں؟ آپ نے ان کے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تیری ہی برادری اور علاقہ کے لوگ اگر علم سریا تک پہنچ جائے۔ سریا جانتے ہو کون ہے؟ سریا کے کو آدم جے کو اساں آتے ہیں جی، کیا کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں نصیر صاحب؟ ستارے، جو مجموعہ ستارے جس کو کہکشاں کہتے ہیں، ہماری سرائیکی زبان میں ان کو چٹھیاں آتے ہیں، چٹھیاں۔ وہ بہت دور ہے، باقی ستارے نیچے ہیں، وہ بہت دور ہے۔ حضور نے حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ پھیرا، چونکہ فارس کے تھے، وہ اجمی تھے، عربی نہیں تھے۔ تیری برادری کے لوگ اس علم کو بھی وہاں تک حاصل کرنے کے لیے جائیں گے اگر علم یہاں دنیا سے ناپید ہو جائے اور وہ علم سریا تک پہنچ جائے، یہ سریا تک جا کر کے اس علم کو حاصل کریں گے۔ اب وہ بتاؤ میرے محمد کریم نے، شراح حدیث نے اس کا مصداق
سیدنا ابو حنیفہ امام بخاری کو اولاً باقی جمیع علماء کو تبعاً قرار دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، ہماری جو سیاستہ کی کتابیں ہیں نا، 6 کتابیں، ان کے جتنے مصنفین ہیں 5 ہے تو 6، 5 مصنفین غیر عربی ہیں، اجمی ہیں، سوائے امام مسلم کے۔ یہ اجمی لوگ ہیں۔ عربی والوں نے حدیثیں اتنی لکھی جتنے اجمی والوں نے، اگرچہ حاصل انہوں نے ان سے کیا ہے۔ اجمی علماء نے دین اسلام علوم شرعی کی ایسی خدمت کی جس کی نظیر کسی دوسری امت میں نہیں ملتی۔ وآخرین منہم، یہ اسی میں آ گیا۔ چونکہ اگر پوری سبق پڑھتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے پہلی 2 آیتیں ہم نے پڑھی۔ اب تحت لفظ ترجمہ کرتے ہیں، اور جو بات آتی جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ ہم بتاتے جائیں گے۔ اور آپ قرآن مجید کو دیکھتے رہے۔ والذی بعث فی الامیین یسبح، تسبیح کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ سورۃ جمعہ ہے بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعہ کی نماز میں جو 2 رکعتیں ہوتی ہے، پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون پڑھتے تھے۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سنت پر عمل نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ہمیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود فرمایا تھا بڑے پیارے انداز میں کہ ہمارے مولوی صاحبان سنت پہ عمل نہیں کریں دے۔ مغرب کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ والطور پڑھتے تھے، اور اللہ کی شان جب یہ فرمایا انہی دنوں میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ یہ اور ان کی بیماری یہ آخری بیماری تھی، پھر وفات بھی پائی۔ اسی شب میں جس کی صبح کو آپ نے وفات پائی، اسی شب میں حضرت کے پاس تھا، تو نماز ہمیشہ خود پڑھاتے تھے۔ تو کہلا بھیجا اندر سے، میں گھر نماز پڑھوں گا، میرا نام لیا، اس کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ اور نماز بھی مغرب کی تھی۔ مجھے وہ بات حضرت کی تازی یاد تھی، اور بڑے پیارے اندازات سے اور پیارے، اور بلکہ یعنی کہ ایک نکیر کی حیثیت میں مجھے فرمایا تھا، مولوی صاحبان کو کیا تھی گئے جو نمازیں دے اندر سنت والی قرات نہیں کریں دے، مغرب دی نماز وچ کدیں ہی سورۃ والطور نہیں پڑھ دے۔ حال میں نے الحمدللہ اسی نماز میں سورۃ والطور کی چند آیتیں پڑھی تھی، ہے تو بڑی لمبی۔ میں نے کہا یہ کہاں برداشت کرتے ہیں پچھلے مقتدی، اگر میں سورۃ والطور پڑھتا ہوں 2 رکوع ہیں اس کے، چلو کچھ کسی نہ کسی درجے میں عمل ہو گیا۔ تو بھائی یہ سورۃ جمعہ، سورۃ منافقین کبھی پڑھ لیا کریں جمعہ کی نماز میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ دیکھیے یسبح ہے، اور پچھلی صورت میں سبح ماضی کا صیغہ۔ جتنی بھی صورتیں ہیں جن کے ابتدا سبح یسبح سے یا سبح امر کے صیغے سے ہے، ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ مضارع کے صیغے میں صرف 2 صورتیں ہیں، ایک سورۃ جمعہ اور ایک اگلی صورت سے اگلی سورۃ تغابن۔ تو باقی صورتوں میں اکثر ماضی ہے، اور 1-2 صورتوں میں امر کا صیغہ ہے۔ یہ تفریق، یہ علیحدہ، یہ بلاغت اور میں لطافت ہے۔ ماضی میں قطعیت کا معنی ہوتا ہے، یعنی جو چیز اس طرح ماضی میں ہو جاتی ہے وہ تو ہو گئی، وہ اس میں قطعیت ہے۔ اور مضارع میں استمرار اور دوام پر دلالت ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔
ہے نا. یہ علم معانی والے، علم بلاغت والے صراحت کرتے ہیں. یسبح للہ، تسبیح کہتی ہیں اللہ ہی کے لیے. یہ لام استحقاق بھی ہے، لام تخصیص بھی ہے، یعنی تسبیح کا استحقاق اللہ کا ہے اور تسبیح مخصوص ہے اللہ ہی کے لیے. یہ تسبیح کہتی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. اب کوئی کہے جی کیسے تسبیح کہتی ہے؟ قولاً ہو یا حالاً ہو. بیج کا نمو ہونا، نامی ہونا، بیج زمین کے اندر ہے، گٹھلی زمین کے اندر ہے اور اس سے شگوفہ نکلتا ہے، یہ اس کی تسبیح ہے. اس کا اگنا، درخت بن جانا، پھر وہ پھل لانا، وہ پھلدار ہونا، یہ سب تسبیح ہے. سورج کا طلوع غروب یہ تسبیح ہے. یہ حالت، یہ خود حالت دلالت کرتی ہے کہ اللہ ہیں اور اللہ ایسے ہیں جو بے عیب ہیں. یا قولاً ہو، قولاً بھی جس طرح چند کنکریوں نے جو مٹھی میں تھیں اور حضور سے پوچھا گیا بتاؤ اس میں کیا ہے، حضور نے فرمایا یہ اندر والی بولتی ہیں، وہ خود ہی انسانی آواز سے کلمہ پڑھنے لگ گئیں اور سنائی دینے لگ گئیں. یہ تسبیح قولی ہے. مدینہ منورہ کی مسجد میں جو کھجور کا مرا ہوا تنا کھڑا تھا جس پر چھت پڑتی تھی، جس طرح آج بھی ہم کھجور کے تنوں سے شتیر بناتے ہیں، وہ تنوں سے، مرے ہوئے تنوں سے اوپر وہ چھڑی نہیں تھی، پھل والے نہیں تھے. یہ ساری مسجد جو تھی وہ کھجور کے تنوں پر تھی. آج بھی اسی جگہ پر ترکی والے نے جو مسجد بنائی ہوئی ہے، آج سے اگلا حصہ دیکھو وہ ستون ہیں. یہ تو ستون اپنے اینٹوں کے پتھر کے ہیں، اسی جگہ پر وہ تنے تھے. تو وہ ایک تنے کا تنا تھا. حضور اس کو ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور جمعے کا خطبہ اور تقریر فرماتے تھے. ایک بی بی تھی، ان کا بیٹا بڑھیا کا کام کرتا تھا، لکڑی کا ترخان تھا. اس نے اپنی محبت سے اپنے بیٹے کے ذریعے ممبر بنوایا اور پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ممبر ہے. اس پر وہ ممبر چند فٹ کے فاصلے پر رکھا گیا. تو آج کا جمعہ حضور نے یہاں خطبہ دینا شروع کیا. جو ہی خطبہ دینا شروع کیا، اب تھوڑی آواز پھر بڑھنے لگ گئی، رونے کی، چلانے لگا. ہائے 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 بھائی، اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے نہ دیکھو، حقیقت کے ساتھ دیکھو، دل کے ساتھ سمجھو. تو پہلے تو تفتیش ہونے لگی یہ کہاں سے، پھر تو متعین ہو گئی کہ اسی سے آواز نکل رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے. ہائے ہائے، بڑے حیران ہو گئے کہ کیا یہ بے جان تنے سے یہ آواز آنے لگ گئی. حضور پاک نے فرمایا اس تنے کو مجھ سے جو محبت ہے، اس محبت کے جوش میں، اس فراق کی وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور ہاتھ رکھ کے تذکیر اور واعظ کیا کرتا تھا، آج میں ذرا علیحدہ ہو گیا ہوں، اس جدائی پر وہ رو رہا ہے. حضور فوراً اترے اور اس کو پر ہاتھ پھیرا اور فرمانے لگے کیا تو پسند کرتا ہے کہ جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا؟ معلوم ہوا جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ حضور کے ساتھ ہوگا. اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے. من احب سنتی فقط احبانی، جس نے میرے طریقوں کو پسند کیا، محبت کی میری سنت سے، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنت، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں.
اب اس کا نکلنا، رواز کا نکلنا، یہ تسبیح قولی ہے جو انسانی زبان ہے۔ حضور نے اس کو پھر زمین کے اندر دفن کرا دیا۔ آج ہم وہیں جاتے ہیں، حضور فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ پھر نئی سرے سے زندگی دیں گے، تخلیق کریں گے۔ اس وقت اس کا نام رکھا گیا تھا استون حنانہ۔ حنان کہتے ہیں، ایک تو اللہ کا نام ہے حنان، وہ نا دوسری لغت کے اعتبار سے جو رونے والا ہو۔ آج آپ جائیں، جو حضور کا جو محراب ابھی تک موجود ہے عمارت میں، ہائے ہائے، اس کے ساتھ جو ستون ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ عام طور پر نظر نہیں آتا، ذرا یوں یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو ایک شبہ ہوگا کہ اس کا وہاں پر نام اور ہے، استوانہ مخلقہ، تو وہ تو حنانہ تھا، یہ مخلقہ کیا ہے؟ یہ مخلقہ اس بشارت کا حوالہ دیا گیا جو حضور نے اس ستون کو بشارت دی کہ تیری تخلیق ہوگی، تو مخلق بنے گا، اس مفعول کا صیغہ، تو مخلق بنے گا۔ وہ استوانہ مخلقہ لکھا ہوا ہے آج تک، جاؤ اللہ ہمیں لے جائے، سب کو لے جائے۔ تو یہ تسبیح قولی ہے، اور اسی طریقے سے ایک گوہ نے حضور کی شہادت دی، گوہ زب، جھاڑیاں تھیں، حضور اکیلے تھے مدینہ شریف کے جو قریب غیر آباد، وہاں پر مکان نہیں تھے۔ تو آگے یہودی آ گیا، حضور نے یہودی کو کہا، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، تو ایمان لیا، شہادت دے۔ اس نے کہا تیری شہادت کون دیتا ہے؟ ہائے ہائے۔ اسی وقت جھاڑیوں سے عام طور پر آپ سڑکوں پر جاتے ہیں، گوہ زیادہ تر نکلتی پھرتی رہتی ہے، وہ ایسے نکل کے جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ندا فرمائی، یا ربو، اے گوہ۔ وہ کھڑی ہو گئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، اور حضور نے فرمایا اے گوہ، من آنا، میں کون ہوں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے جاری کرایا، اس نے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین۔ وہی ختم نبوت کا نعرہ مرندی پہ ہے۔ ارے ختم نبوت قائل ہو جاؤ اور یہی نعرہ لگاؤ اور یہی قانون بناؤ، اور جو ختم نبوت کے منکرین ہیں ان کو روکو۔ اب دیکھو یہ زبان سے کہہ رہی ہے، اور بھی اس کی گواہیاں موجود ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکریوں کا بولنا یا استوانہ حنانہ کا بولنا یا گوہ کا بولنا یا کھانے سے، جس طرح حضرت سیدنا انس سے روایت ہے، جب ہم حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی، یہ بولنا، یہ معجزہ حضور کا عام لوگ سمجھتے ہیں یہ حضور کا معجزہ ہے۔ فرمایا نہ، معجزہ تو وہ ہے جو پہلے نہ ہو وہ ہو جائے، یہ تو پہلے سے ذاکر ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات کی کہا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یہ تو پہلے سے ذاکر ہیں۔ معجزہ حضور کا یہ سنوائی دینا، سنوائی کہ اب وہ ہمیں سننا مل گیا، یہ معجزہ ہے معجزہ، لیکن معجزے کی جہت وہ ہے۔ تسبیح کہتی ہیں اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ تسبیح قولی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح حالی بھی ہو سکتی ہے۔ جو ملک ہے یہ صفات ثبوتی، ہر قسم کی بادشاہی اسی کو ملی ہوئی ہے۔ القدوس یہ صفات سلبی، وہ پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ العزیز الحکیم یہ صفات ثبوتی،
وہ قوت والا ہے، زبردست ہے، الحکیم وہ دانائی والا ہے۔ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس مضمون کے لیے یہ چاروں صفات الملک، القدوس، العزیز، الحکیم کا حوالہ اور اس میں ربط یہ ہے کہ جس محمد کریم کو جو دین میں دے کر کے بھیج رہا ہوں وہ میں خود بھیجنے والا جب ملک ہوں، جب میں بھیجنے والا ہر طرح عیبوں سے پاک ہوں، میرا محمد بھی پاک، اس کو جو دین دوں گا وہ بھی پاک، اور اس کے دین میں ایک قوت حاکمانہ ہوگی، وہ بادشاہ ہوگا، دین امت کے لیے وہ حکومت کا درجہ رکھے گا۔ میرا محمد کریم آئے گا تو اس کی حیثیت ایک سیاسی حیثیت سے قانونی حیثیت بنے گی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے اے محمد تیری طرف کتاب بھیجی تاکہ تو حکومت کرے، میرا نمائندہ ہے تو، اور میں چونکہ حکومت والا ہوں، ملک ہوں، تو میرا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے تو حکومت کرے۔ یاد رکھو بھائی، اسلام اور شریعت کی حیثیت فقط ایک وظیفے کی درجے میں نہیں، بس وظیفہ کے طور پر ہم قرآن پڑھیں، صرف ایک دعائیہ کے درج حیثیت میں بند نہیں، بلکہ اس کی حیثیت حاکمانہ ہے جو آج ہم نہیں کر رہے۔ مجموعی طور پر ہم سب گناہگار ہیں، جو اسلام اور شریعت کو غالب نہیں کرتے سیاسی طور پر، حکومتی طور پر، وہ سب گناہگار ہم بنے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ العزیز الحکیم، جب میں عزیز ہوں تو میرا دین بھی عزیز ہو کر کے رہے، جب میں حکیم ہوں تو میرے محمد کریم جو حکمت لائیں گے اور حکمت کا درس دیں گے تو وہ میرا دین بھی حکمت سے بھرا ہوا ہوگا۔ آگے هو الذی بعث فی الامیین، میں وہ اللہ ہوں جس نے امیین میں ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں دو امی ہو گئے، مرسل وہ حضور خود امی، مرسل الیہم جن کو طرف بھیجا گیا ابتدائی طور پر وہ بھی امی۔ کمال ہے، خود استاد بھی امی ہو، شاگرد بھی امی ہو، اور پھر کمال کے درجے کے پھر وہ کیا بن جائیں، صدر مدرس بن جائیں، اور ان کی امت جو ہے وہ کائنات کے بڑے استاد، کائنات کے بڑے علم والے۔ اللہ، یہ امی ہے جس کا طالب العلم ابو بکر بن گیا، عمر بن گیا، عثمان بن گیا، علی بن گیا، حسن بن گئے، حسین بن گئے، امیر معاویہ بن گئے۔ یہ امی ہے جس کے طالب العلم، جس کے استاد ابو حنیفہ بن گئے، مالک بن گئے، شافعی بن گئے، احمد بن حنبل بن گئے، رازی بن گئے، غزالی بن گئے، سیوطی بن گئے، ابن تیمیہ بن گئے، شاہ ولی اللہ بن گئے، شیخ الہند بن گئے، نانوتوی بن گئے، گنگوہی بن گئے، اشرف علی تھانوی بن گئے، حسین احمد مدنی بن گئے۔ ہوئے یہ کیسا امی ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین میں امیین جمع، ایک رسولن پر جو تنوین ہے تعظیم، ایک عظیم الشان رسول، عظیم الشان رسول۔ آگے دیکھو، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ منہم، خود نبی بھی انہی امیین میں سے ہے۔ یہ بشریت انبیاء بھی ثابت ہو گئی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، پہلا فریضہ یتلو علیہ آیاتہ، کہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرے گا۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو خود اللہ کا بھی عمل ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، نتلو سیگا متکلم کا ہے، میں اللہ بھی ان کی تلاوت کرتا ہوں۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو حضور کو بھی حکم ہے،
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرا محمد تو تلاوت کر۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو ہر مومن مسلمان کو حکم ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ بات سمجھے؟ میرا محمد ان پر آیتوں کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب یہ تلاوت متلو، وحی متلو، حکمت یہ بھی وحی ہے، وحی غیر متلو، اور حکمت کے معنی میں بڑا عموم ہے، دانش مندی، اور دانش مندی کے پھر سب سے پہلا مصداق حضور کی احادیث ہیں، تو احادیث اور سنت کی تعلیم دے گا۔ دانش مندی کا مصداق ثانوی فقہ، مجتہدین کی فقہ ہے، کیونکہ حکمت کا معنی یہ ہے معرفت الشیء ما عللھا، کسی چیز کی پہچان ہو اس کی علتوں کے ساتھ، اور فقہ میں ہر حکم کی علت کی تلاش ہوتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے ہم، وَإِنَّهُمْ، حضور کی آنے سے پہلے یہ سب کے سب صریح گمراہی میں تھے۔ من قبلوں کا مضاف الیہ محذوف ہے، کیونکہ من قبلوں و من بعدوں کی ایک حالت ایسی ہوتی ہے جبکہ مضاف الیہ محذوف ہو لیکن مراد اور نیت میں ہو۔ یہاں من قبل ارسال محمد، محمد کریم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب گمراہ تھے۔ وآخرینہ کا عطف کس پر ہے؟ امیین پر ہے۔ اب معنی کریں گے هو الذی بعث فی الامیین وبعث فی الآخرین منہم۔ محمد کریم کی جو بعثت، یہ نہیں سمجھنا کہ محدود ہے صرف امیین اہل مکہ اور علاقے کے لوگوں کے لیے، اہل عرب کے لیے، نہیں، جو اور بھی ہیں جو انہی میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلک کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک نہیں آئے۔ لما میں اور لم میں فرق ہے، لم میں نفی ہوتی ہے مطلق، جو یہ کام نہیں ہوا، بس کتنا دیر تک نہیں ہوا، اور لما میں نفی ہوتی ہے استمرار، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ابھی تک تو وہ نہیں آئے، ابھی آئیں گے، بعد میں آئیں گے۔ اب دیکھو، اب یہ قیامت تک والے سب اس میں شامل ہو گئے، اجمی علماء اس میں آ گئے، محدثین آ گئے، فقہاء ہو گئے، اور پھر ابھی تک جو نہیں لاحق ہوئے، پھر بعد میں جب آئیں گے تو ان کا لحوق ہوگا، اور لحوق کا حکم وہی ہوتا ہے جو ملحق بھی کا ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ دیکھیے، یہ انگلی الگ ہے، یہ انگلی الگ ہے، اس انگلی کو اگر اس کے ساتھ شامل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ملحق بھی، اور اس کو کہیں گے ملحق۔ اب یہ ایک ہو گئی۔ اچھا، اس سے بھی زیادہ آسان مثال، ٹرین کے ڈبے ہیں، ایک دو ڈبے الگ کھڑے ہیں، اگلے اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹرین چلی لاہور سے، ایک دو ڈبے ملتان کھڑے ہیں، وہ ٹرین آئی چلتی 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 جا رہی ہے کراچی۔ اب وہ ڈبے اس ٹرین کے ساتھ لاحق ہو گئے۔ اب یہ جو ابھی ڈبے پہلے نہیں تھے، اب جب مل گئے، اب ان کا حکم بھی اسی ٹرین کے اگلے ڈبوں والا ہوگا، ہے نا؟ اب پوری ٹرین کا ایک نام ہوگا، یہ خیبر میل ہے۔ یہ نہیں کہیں گے خیبر میل تو وہ ہے جو لاہور سے چلی تھی، اب تو یہ جو ڈبے ہیں یہ تو ملتان سے لگے، اب ساروں ڈبوں کا نام خیبر میل ہوگا۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ کے شاگردان رشید فیض یافتہ صحابہ کرام ہوئے، اب اس کے بعد اس وقت جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے، جو وہ بعد میں آتے گئے، فرمایا وہ سارے ہی ایک حکم میں ہو گئے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس میں سارے آ گئے۔
یہ الحاق جو ابھی لاحق نہیں ہوئے، یہ دو اعتبار سے ابھی لاحق نہیں ہوئے، دو اعتبار سے موجود ہیں لیکن بوجہ اسلام نہ لانے کے لاحق نہیں ہوئے، اور تھوڑی مدت کے بعد وہ اسلام لے آئے۔ دوسری شکل یہ ہے لاحق نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اجن جب میں بھی نہیں، عمر بن عبدالعزیز ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، امام زین العابدین ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابو حنیفہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام بخاری ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن اب پیدا ہو گئے، پھر اسی لائن میں آ گئے، اب لاحق ہو گئے۔ تو لما یلحقوا میں دونوں قسمیں ہیں، یاد رکھو بھائی، ایک یہ ہے کہ موجودین ہیں لیکن حضور پر ابھی ایمان نہیں لائے، پھر ایمان لے آئے، وہ لاحق ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ موجودین ہی نہیں ہیں، زمانہ بعد میں آئے، بعد کے زمانے کے ہیں، آپ اور ہم تھے، لیکن شکر پڑھو بھائی، اس زمانے میں نہ ہونے کے باوجود 1400 سال کے بعد ہم بھی دین محمدی کے ساتھ لاحق ہو کر کے ہم بھی حضور کے ساتھ حضور کی امت میں شامل ہو گئے۔ کہو الحمدللہ۔ لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا ذالک کا مشار ہے؟ حضور کی ذات۔ ذالک اشارہ جن کو یہ ملا فضل، وہ صحابہ اور پوری امت، حلم جرن، وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے آج ہم بھی اس فضل والے میں شامل ہو گئے۔ نور نبوت محمدیہ جن کو ملا، نور اسلام ملا، نور قرآن ملا، نور سنت ملا، نور ولایت، یہ سب حسب مراتب جو مستفید ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو دیتا ہے چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اے ہے الحمدللہ۔ یہ ہم نے صرف چند 2-3 آیتیں پڑھی ہیں میرے عزیزوں۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہ امام قرطبی، میں نے رات مطالعہ کیا ہے امام قرطبی کی تفسیر کا، کہ یہ جو اللہ احسان کی حیثیت میں بتلا رہے ہیں، یہ میرا احسان ہے، میں نے محمد کریم کو بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کون سا احسان ہے جس کو اللہ جتلا رہے ہیں؟ امیین میں بھیجا۔ فرمایا اس امیین کے احسان بتانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے تاکہ سابقہ بشارات کا توافق ہو جائے۔ پچھلی کتابوں میں بشارت تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ امی ہوں گے، ایک تو بشارت یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محمد کریم پر سوء ظن کوئی کر لیتے، اگر آپ پہلے سے بہت بڑے عالم ہوتے، محقق ہوتے، بڑے اونچے درجے کے باصلاحیت مدرس قسم کے ہوتے، اب وہ قرآن پڑھتے، اب وہ دانائی کی بات سناتے، تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا یہ اپنی قابلیت اور اپنے علم کے زور پر یہ عبارتیں بنا کے لے آتے ہیں جس کو کہتے ہیں قرآن ہے۔ نہیں، امی ہو کر کے اس درجے کی یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ سوء ظن کی نفی ہو جائے گی۔ حاصل یہ کہ آپ کا امی ہو کر معلم اور مزکی ہونا یہ آپ کے صدق نبوت اور معجزہ کی علامت ہے۔ وآخرین منہم، اور حضور جس طرح اہل مکہ کے لیے تشریف لے آئے، ایک اور لوگوں کے لیے بھی آئیں گے۔ میں نے حوالہ دیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، فرمایا تیرے علاقے کے فارس یعنی غیر عربی لوگ وہ اس میں انہی میں شامل ہیں حضرت ابو حنیفہ۔ ایک اور حدیث کا ذکر بھی حوالہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نفسی، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں۔ نبی کی رؤیت جو ہوتی ہے وہ نبوت کی حیثیت میں ہوتی ہے، یہ عام ہمارا خواب نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں ایک رنگ کی
بہت ساری بکریوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ جب وہ چلی گئیں پھر میں نے دوسری رنگ کی بہت بڑے ریوڑ بکریوں کو پھر پانی پلا رہا ہوں۔ اب یہ خواب بیان کر کے ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگے، اے میرے صدیق، میرے صحابی، میرے یار غار، یار مزار، تو تعبیر کر اس کی۔ واہ بھائی واہ، ابو بکر صدیق سے تعبیر کرائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اول جو ریوڑ ہے بکریوں کا ایک رنگ کا مختلف، یہ عرب ہیں، دوسرے رنگ کا جو ریوڑ ہے دوسرے یہ اجمی ہیں آپ کی امت والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، میرے ساتھ ابھی جبریل بھی کھڑے ہیں، اس نے بھی تصدیق کی۔ اس نے کہا جو ابو بکر صدیق نے تعبیر کی ہے میری تعبیر بھی یہی ہے۔ ہائے ہائے، اب کا تو نام نکالو ابو بکر کا نام، محمد کریم کی نبوت سے ابو بکر کو نکالیں تو یہ ہو سکتا ہے؟ اس میں تمام امت قیامت تک کے لوگ امت اسلامیہ شامل ہے، فارس ہو، روم ہو، بربر ہو، سوڈان ہو، ترک ہو، کرد ہو، چینی ہوں، اہل ہند ہوں۔ اور یہی قول ہے تابی مفسر امام مجاہد تابی ہیں، وہ قرآن کی تفسیر میں اس تفسیر میں امام مجاہد کا قول بھی یہی ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کے فرائض میں سے کیا کیا فریضہ بتایا؟ تلاوت قرآن اور تعلیم۔ یہ بات بڑے دکھ کی سب میں عرض کرتا ہوں، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کا فہم اور مراد سمجھنا یہ ہمارا اپنا کام ہے، حضور کی سنت اور حدیث کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں۔ اب پھر یوں کہو کہ قرآن کی تلاوت کہاں سے لی ہے ہم نے؟ قرآن کی تلاوت بھی تو حضور سے لی ہے۔ جب قرآن کے الفاظ ہم نے حضور سے لیا ہے تو اس کا معنی اور مفہوم بھی ہمیں حضور سے ملے گا۔ صحابہ کے نام جو حضور کی صحبت یافتہ بھی تھے اور عربی بھی جاننے والے تھے، بہت ساری جگہوں پر قرآن کی آیات کو وہ نہ سمجھ سکے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایماندار ہیں اور وہ اپنے ساتھ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم کا عمل نہیں کرتے، تب ان کو امن ملے گا، تب وہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ ظلم کا معنی ہے کسی پر زیادتی کرنا، اور یہ بد عملی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، کبھی ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب ہدایت اور نجات کو مشروط قرار دینا اس ظلم کے نہ کرنے پر، تو پھر ہم میں سے کون ہوگا؟ امام بخاری نے اس کو روایت کو نقل کیا اور صحابہ نے یوں کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایونا ولم یظلم منا، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے کسی نہ کسی درجے میں ظلم نہ کیا ہو؟ پھر تو ہم مارے گئے سب کے سب۔ اب دیکھو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، حالانکہ صاحب زبان تھے، چونکہ ظلم کے کئی معنی آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کے کئی معنی ہیں، اور اس جگہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب ٹھیک ہے، کیا تم شرک کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم شرک تو نہیں کرتے۔ فرمایا بس تم ہی مصداق ہو امن کے بھی ہدایت کے بھی، ہے نا۔ اسی طرح روزے کی سحری کھاتے وقت ایک وقت ہے، کھاتے رہو پیتے رہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا اور سفید دھاگے میں جب فرق ہو جائے، کالے دھاگے میں اور سفید دھاگے میں جب فرق ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو۔ ایک صحابی تھے، اس نے سحری کے لیے وہ اٹھے اور 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ دھاگے باہر نہیں رکھتے نا، بہت ساری چیزیں تکیے کے نیچے رکھتے ہیں ہم لوگ، کبھی کاغذ، کبھی قلم، کبھی اینک، کبھی کاپی۔ اس نے 2 دھاگے رکھ دیے اور ادھر کھاتے رہے پیتے رہے۔ پھر تکیے سے وہ دھاگے اٹھاتے، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلتا سفید دھاگا کون سا ہے کالا کون سا ہے۔
پھر کھانا شروع کر دیا، ابھی وقت ہے ابھی وقت ہے۔ وہ تو سی مکے نہ وقت، وہ ڈی تھی سی تو پتہ لگ سی، وہ سی تھیندے جہدے ویلے چنگی روشنی تھائی، پر پھٹن دے بعد پچھے پتہ لگا جو اے دھاگا کالا ہے، اس وقت تو بجلی تو کوئی نہیں نا والے روشنی، یہ بھی روشنی آسمانی روشنی۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں آئے، دیکھو انہوں نے قرآن کی آیت کو جب صحابی نہیں سمجھ سکے، صاحب زبان بھی ہے، حضور سے صحبت یافتہ بھی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے خیط ابیض خیط اسود، کالا دھاگا چٹا دھاگا۔ حضور کھلے، فرمایا تیرا سرانہ اتنا وڈا ہے جو یہ سارے آسمان کو دوتے ہیں، سارے افق دے ہوتے ہیں، یہ سرانہ جہرا ہے اے سما گئے، سرانے دے تلے پورا افق سما گئے۔ اور میں نے یہ دھاگے کنو مراد اے دھاگا نہیں جرا کپاہ دا بنیا ہوا ہے، دھاگے کنو مراد پرا پھٹن دی جری روشنی ہے، چٹی روشنی، اے چٹا دھاگا، این کنو پہلے جری سیاہی ہے خوادھی پاسو افق دے ہوتے ہیں، اے ہے کالا دھاگا۔ مراد ہے جب ہی کالی رات سے جب سفیدی شروع ہو جائے، یہ مراد ہے۔ تو سنا دو سب قرآن کو بھائی، کسی متکلم کی کلام سمجھنے کے لیے اس کی کلام کی مراد خود متکلم سے پوچھی جائے گی۔ میں لینا بیٹھا تو سب بات ہے، میں کچھ پوچھتے رہتا ہوں کئی دفعہ کہ تم یہ دس بجے ایک گال آگ گئی، این لفظ دی تیری مراد کیا ہے؟ کہنا اپنے طور پر سمجھے سو کسی آدمی کے کلام کی یا کسی ذات کے کلام کی، صرف آدمی نہیں۔ اب یہاں متکلم کون ہے قرآن کے؟ اللہ۔ اب اللہ کے متکلم ہیں، متکلم کی کلام کی مراد اللہ سے پوچھنی پڑے گی، اور اللہ سے ہم نہیں پوچھ سکتے، کوئی اللہ سے بلا واسطہ، اللہ کے نمائندے سے پوچھیں گے۔ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ اللہ رحم فرما، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں نور قرآن، نور اسلام، نور محبت محمدیہ، محبت قرآنیہ، محبت خداوندیہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو پاک فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما۔ جو اس وقت حالات ہیں پورے عالم اسلام کے انتہائی پریشان کن، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی پریشانی دور فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہوتی چلی آ رہی ہیں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف، مقام صحابہ، مقام اہل بیت کے خلاف، مدارس، مساجد، بزرگوں کی تربیت گاہیں، خانقاہوں کے خلاف، اے اللہ ہمارے اندر کوئی قوت نہیں، ہم اس وقت انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، دین کی یا دین والوں کی مدد فرما۔ جو دین کا کام علماء کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، دینی جماعتوں کی طرف سے ہو رہا ہے، جو دین کا کام دینی سیاسی لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، سیاست دینی یا سیاست اسلامیہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں دین والوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں سے ہمیں بچا۔ کئی مہینوں سے جس بلا اور جس آفت، جس بیماری کے حوالے سے مخلوق پریشان ہے، خاص طور پر اہل اسلام اور اہل دین پریشان ہیں، اے اللہ اس کے ظاہری شر سے بھی اور اس کے باطنی شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، عبادات کے اور مراکز مقدسہ کے اور مدارس کے دروازے اور مساجد کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کے فیوزات برکات کو پھر عام جاری فرما۔
یا رب العالمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے جن کے گھروں میں، اے اللہ ان کے مستقبل اچھا فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ایمان اور دین الی یوم القیامہ ہماری نسلوں میں قائم فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، جو حوائج ہیں پریشانی ہیں دور فرما، مشکلات حوائج پورے فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور کائنات سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔